ہسٹری بک یوٹیوب کے ویورز کو السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جنہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے بہت خدمات سر انجام دیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ جی تو آج ہم آپ کو مشہور و معروف سنگر رونا لیلا کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ رونا لیلا کا تعلق آج کے بنگلہ دیش سے ہے، جو پہلے پاکستان کا ہی حصہ تھا۔ رونا لیلا پاکستان کی صف اول کی سنگرز میں گنی جاتی ہیں۔ انہوں نے بے شمار فلموں کے لیے سپر ہٹ گانے گائے۔ رونا لیلا کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور کراچی میں مقیم تھے۔ رونا لیلا کو ڈانس کا شوق تھا اور انہوں نے باقاعدہ ڈانس کی تربیت حاصل کی۔ رونا لیلا کی بڑی بہن کلاسیکل سنگر تھیں۔ اس نے رونا لیلا کو بھی موسیقی کی طرف راغب کیا۔ رونا کی آواز بہت اچھی تھی اور بہت جلدی گانا سیکھ لیا۔ احمد رشدی کے ساتھ انہیں گانے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک بار اسٹوڈیو میں بینا لیلا، جو کہ رونا لیلا کی بڑی بہن تھیں، اس کا گانا احمد رشدی کے ساتھ ریکارڈ کیا جانا تھا، لیکن بینا لیلا کے گلے کی خرابی کی وجہ سے رونا لیلا کو موقع دیا گیا اور گانا ریکارڈ کیا گیا۔ 17 ستمبر 1952 کو پیدا ہونے والی رونا لیلا کو احمد رشدی جیسے گلوکار کے ساتھ گانے کا موقع ملا۔ رونا لیلا کے والدین بنگال سے کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے والد کسٹم آفیسر تھے۔ رونا کی والدہ بھی گا لیتی تھیں، اس لیے رونا کو بچپن سے ہی موسیقی کا ماحول گھر سے ملا۔ صرف 13 سال کی عمر میں رونا لیلا کو فلم انڈسٹری میں ان ہونے کا موقع مل گیا۔ ان کی پہلی فلم، جس کا نام تھا ہم دونوں، وہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں رونا لیلا نے احمد رشدی کے ساتھ گایا اور سپر ہٹ سانگ دیا۔ بس اس کے بعد رونا لیلا اور احمد رشدی کی جوڑی ایسی مقبول ہوئی کہ فلموں پہ فلمیں ملنے لگیں اور سپر ہٹ گانے سننے کو ملے۔ 70 کی دہائی رونا لیلا کے عروج کے سال تھے۔ 1970 میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا انجمن۔ وحید مراد اور رانی کی سپر ہٹ فلم تھی۔ رونا لیلا اور احمد رشدی کے گانوں نے اس فلم کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کا ایک گانا بہت ہی مشہور ہوا، دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں، کہتی ہے میری نظر شکریہ۔ اس کے بعد فلم امراؤ جان ادا میں مشہور گانا کاٹے نہ کٹے رے رتیاں بہت ہی مشہور ہوا۔ رونا لیلا پورے عروج پر تھیں، لیکن انہیں پاکستان چھوڑ کر بنگال جانا پڑا، کیونکہ بنگال الگ ہو چکا تھا اور ایک علیحدہ ملک بن گیا تھا۔ پاکستان کے عظیم موسیقار نثار بزمی رونا لیلا کی گائیکی کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ میڈم نور جہاں اور رونا لیلا کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ رونا لیلا کی بہن بینا لیلا کی شادی ایک سیاستدان سے ہوئی، لیکن زچگی کے دوران بینا لیلا کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1974 میں رونا لیلا بنگلہ دیش چلی گئیں اور وہاں فلم انڈسٹری کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد وہ انڈیا چلی گئیں اور بے شمار فلموں کے لیے گانے گائے۔ دوبارہ وہ بنگلہ دیش واپس آ گئیں اور کافی ملکوں کے ٹورز بھی کیے۔ رونا لیلا ایسی گلوکارہ تھیں جنہوں نے بہت ساری زبانوں میں گانے گائے۔ اردو، ہندی، بنگالی، عربی، پنجابی، سندھی، انگلش اور دیگر زبانوں میں گانے گائے۔ رونا لیلا کو سب سے زیادہ شہرت پاکستانی گانوں سے ملی۔ پاکستانی گانوں کو انہوں نے کئی ملکوں میں جا کر گایا۔ بنگال کے علیحدہ ہونے سے رونا لیلا اور عظیم فنکارہ شبنم کو بھی پاکستان چھوڑنا پڑا اور ان دونوں کو اس کا دکھ بھی بہت تھا۔ رونا لیلا نے 3 شادیاں کی۔ پہلی 2 شادیاں ناکام رہیں اور اب تیسری شادی قائم ہے۔ رونا کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے تانی لیلا۔ وہ بنگلہ دیش میں ہی مقیم ہے۔ رونا لیلا کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ایک دھمال لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن میڈم نور جہاں نے گائی تھی۔ اس کے بعد رونا لیلا نے بھی اسی دھمال کو گایا اور کافی شہرت حاصل کی۔ وہ دھمال آج بھی سنی جاتی ہے اور لال شہباز قلندر کے مزار پر گائی جاتی ہے۔ رونا لیلا کا سفر پاکستان سے شروع ہوا اور وہ کامیابیاں سمیٹتی رہیں اور آج بھی وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ دعا گو ہیں وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اجازت دیجیے،
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔